السلام علیکم سفیر بھائی، سب سے پہلے تو جزاک اللہ، آپ نے ٹائم دیا اور اپنی زندگی کے واقعات شیئر کیے. بڑے انسپائرنگ واقعات تھے، بڑے ایموشنل تھے. خاص طور پر وہ علی بھائی نے جو بات کی ہے نا، تو وہ تو واقعی ہم سب کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے. ہم تو روزے بھی صحیح رکھ نہیں پاتے، تو وہ ماشاءاللہ اتنا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ایمان نصیب کرے. تو ماشاءاللہ آپ نے تو کئی سالوں پر آپ کی محنت محیط ہے. ماشاءاللہ آپ نے تو اتنی زبردست کیا ہے، اسٹرگل کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناصر بھائی، ایک تیسرا واقعہ بھی آپ کی خواہش پر میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. یہ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے کہ ہم پرتگال میں لسبن کے ساتھ ایک چھوٹا سا سٹی ہے آمدورا، وہاں پر کوئی مسجد ابھی نہیں بنی تھی. تو کمیونٹی بڑی بڑھ گئی تھی. جہاں پر ہم نماز پڑھتے تھے وہ ایک پارکنگ لاج تھا جہاں پر ہم نے مسجد بنائی ہوئی تھی. تو ہم نے اپنی ذاتی ایک مسجد تعمیر کرنے کی سوچا. تو میری یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ میں جو ہے نا کوئی جگہ 2 یا 3 پوائنٹ دیکھیں. تو وہاں پھر میں نے ایک پراپرٹی ڈیلر کمپنی جو ہوتی ہے نا، ان سے رابطہ کیا. تو انہوں نے ایک اپنی سیل گرل بھیج دی. وہ تقریباً کوئی 30 سال کی ایک عورت تھی، جو کہ لمبی اونچی، وہ جو بلونڈ ہوتی ہے نا، بالکل وائٹ ہیئر، وہ سب، وہ بڑے بولڈ سے کپڑے پہن کے وہ آگے مجھے جگہ دکھانے کے لیے. میں پریشان کہ اب میں اس کے ساتھ، اور وہاں چھوٹا سا علاقہ ہے، ہر بندہ ایک دوسرے کو جانتا ہے، اور پیدل ہی واک کر کے 3 4 جگہ ہم نے دیکھنی تھی. المہم میں اس کے ساتھ چل پڑا دیکھنے کے لیے جگہ. یہ رمضان کا مہینہ تھا اور تقریباً 100 200 بندوں کے کھانے کا انتظام بھی میں ہی کیا کرتا تھا. میری یہ ذمہ داری تھی. تو دوران جو ہے نا وہ وزٹ جو جگہ کا اس نے کروانا تھا، تو ساتھ ساتھ میں اپنی بائنگ وغیرہ بھی کر رہا تھا کھانا پکانے کی چیزوں کی. تو وہ مجھ سے پوچھتی ہے عورت کہ یہ کیا. میں نے اس کو رمضان کے متعلق تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا کہ ہم یہ افطاری کرتے ہیں. تو اس کو بڑا تجسس ہوا. وہ مجھے روزے کے بارے میں نا چلتے چلتے کچھ سوالات کرنا شروع ہو گئی کہ تم کچھ کھاتے نہیں ہو، کیوں نہیں کھاتے، کب کھانا پینا چھوڑتے ہو. سارے یہ روزے کے مسائل وہ مجھ سے پوچھتی رہی اور میں اسے بیان کرتا رہا. تھوڑی سی وہ انسپائر ہو گئی ہم سے کہ اب سارا دن یہ بندہ بھوکا رہے گا، پانی بھی نہیں پیے گا. وہ کافی پی رہی ہے، چاکلیٹ کھا رہی ہے، تھوڑی تھوڑی 15 20 منٹ کی واک کے بعد پانی لے، کوئی اس طرح کی چیز مجھے آفر کرے، میں کہہ دوں میرا روزہ ہے. تو اس طرح تھوڑی سی انٹروڈکشن ہو گئی. اب میں چلتے چلتے نا اس کے بالکل ساتھ نہیں چلتا تھا، تھوڑا پیچھے ہو جاتا یا تھوڑا آگے ہو جاتا. اس نے یہ محسوس کیا. پھر میں نے اس کو بتایا کہ ہم یہ چیز اچھی نہیں سمجھتے کہ اس طرح تم نے جس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس طرح میں تیرے ساتھ چلوں. لوگ دیکھنے والے میرے اوپر غلط نظر سے شک ہی کریں گے کہ پتہ نہیں میرے اور تمہارے کوئی ریلیشنز ہیں. تو وہ اس چیز سے بھی انسپائر ہوئی کہ ہمارے اندر اتنا ڈسپلن ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ ہم اس طرح نہیں گھل مل سکتے. بہرحال اسی اسنا میں افطاری کا ٹائم ہونے والا تھا. تو میں نے کہا اب میں کھانا وغیرہ تیار کرنے کے لیے جاؤں گا. اب میں مزید تمہارے ساتھ نہیں آج کا دن دے سکتا. اب ہم کسی اور دن پھر مزید جگہ دیکھیں. تو جناب وہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم یہ افطاری کا سامان وغیرہ یہ کس طرح کھانا بناتے. اس کو تھوڑا تجسس ہو گیا کہ میں یہ کھانا کھاؤں. ایک تو وہ پاکستانی انڈین سٹائل کا کھانا تھا ان کے لیے، بڑا یہ جو ہے نا ٹیسٹی لگتا ہے انہیں. بہرحال میری اس کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہوگی کہ کل جو ہے نا جب میں کھانا پکا لوں گا نا تو تم آ جانا اور آ کے اپنا کھانا لے جانا. جیسے قورمہ وغیرہ ہم پکاتے ہیں نا 200 بندوں کا، یا کوئی گوشت کا سالن. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. میری اس کے ساتھ نا عصر کی نماز کے بعد اپوائنٹمنٹ ہو گئی کہ تم نے عصر کی نماز کے بعد آنا ہے اور میں تمہیں کوئی ڈبہ وغیرہ لے آنا، اس میں آپ کو میں سالن نکال دوں گا جو افطاری کے لیے بناتے ہیں. وہ آ گئی عصر کے ٹائم پر. اب وہ جب عصر کے جہاں پر ٹرننگ پوائنٹ ہوا وہ آ گئی. میں نے کہا ہاں وہ میرے گھر میں پکتا ہے نا سالن. تو میرے گھر میں کوئی بندہ نہیں تھا اور میں اکیلا تھا. اور وہ آ گئی اور میں اب کسی دوست وغیرہ کو میں نے فون کیا کہ تم بھی ساتھ آ جاؤ. اب یہ اکیلی میں اس کے ساتھ گھر نہیں جا سکتا. اس کو میں نہ بتاؤں وہ کہ کیا بات ہے میں آ گئی ہوں تم جا نہیں رہے، اب مجھے لے کر مجھے سالن دو یا میں ادھر کھا بھی لوں اور ساتھ بھی لے جاؤں. تو میں نے اس سے کہا کہ میرے گھر میں کوئی نہیں ہے
اور میں اکیلا تمہارے ساتھ گھر نہیں جا سکتا. ہم دونوں، میرا بالکل مین روڈ پہ گھر ہے، ہم دونوں ایسے گھر میں جائیں گے تو لوگ دیکھنے والے غلط قسم کی بات سوچیں گے تمہارے اور میرے متعلق. تو یہ تمہارے لیے، تم ایک عورت ہو، اچھا نہیں ہے. ہمیں ساتھ ایک یا دو اور بندے یا لڑکے یا کچھ ہونا چاہیے. تو یہ ایک وٹنس سیفٹی ہوتی ہے کہ ہم 3 4 بندے جائیں گے تو کوئی غلط شک نہیں کرے گا. اکیلے ہم گھر کی دروازہ کھول کے اوپر چڑھیں گے نا تو لوگ غلط سوچ سکتے ہیں. تو مجھے پروٹیکشن چاہیے، تمہاری بھی اور اپنی بھی. ہم 5 منٹ ویٹ کر لیں کوئی بندہ آ جائے. وہ یہ چیز دیکھ کے بہت انسپائر ہو گئی نا. اس نے کہا واقعی یہ بات تو میرے لیے بھی بڑی جو ہے نا سیفٹی ہے. تو بہرحال وہ مجھے نہیں پتا اتنی زیادہ انسپائر ہو گئی اس بات سے. بہرحال وہ دوست میرا آیا، ہم اوپر گئے، اس نے کھانا لے بھی گئی، کھا بھی لیا، بات ختم ہو گئی، چلی گئی. دوسرے دن جب وہ آئی، وہ بہت زیادہ انسپائر ہو چکی تھی ہمارے اس قانون سے اور عورتوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں. میں واک کر رہا تھا ساتھ اس کو، میں اس کے بالکل ساتھ نہیں چل رہا تھا. اور رمضان کی ساری باتیں، روزہ کس طرح، یہ وہ. دوسرے دن، تیسرے دن وہ آئی تو اس کا پہناوا بہت بدلا ہوا تھا. اس نے کورڈ کپڑے پہنے ہوئے تھے. مجھے بڑا اچھا لگا. تو اس نے مجھ سے پھر جو ہے نا دین اسلام کے بارے میں نا کہا کہ میں بڑی انسپائر ہوئی ہوں. میں ساری رات یہ سوچتی رہی ہوں کہ یہ دین عورتوں کے لیے اتنا محفوظ ہے کہ ایک واقعی عورت اکیلی ایک مرد کے ساتھ جب وہ گھر چڑھے گی تو کوئی الزام لگا سکتا ہے. تو تم لوگوں نے عورت کو کتنی پروٹیکشن دی ہوئی ہے کہ اس کے اوپر الزام نہ لگے. اور تم لوگ عورت کے ساتھ اس طرح نہیں غیر عورت کے ساتھ چلتے کہ کوئی دیکھنے والا شک کرے. تو اس نے کہا ہمارے ہاں تو یہ چیزیں بہت اس طرح کی جاتی ہیں اور لوگ احتیاط نہیں کرتے، بعد میں عورتوں کو بدنامی اٹھانی پڑتی ہے. بہرحال اس نے مجھے مزید اسلام کے بارے میں سوال و جواب کرنے شروع کر دیے کہ تم ایک اللہ کو مانتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور نماز کا جو ہم پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں. کافی انفارمیشن وہ مجھ سے لیتی رہی، یہاں تک کہ اس کا وہ ٹرننگ پوائنٹ جو عورت کے لحاظ سے جو میں نے اس کو بتایا تھا نا کہ ہمارے ہاں بہت عزت ہے، بہت احترام ہے اس عورت کا. تو یہ ساری چیزوں سے وہ انسپائر ہو چکی تھی. اور پھر جو آخری دن، جب تیسرے دن اس نے مجھے 2 3 جگہوں کا وزٹ کروانا تھا پراپرٹیز کا، مسجد کے لیے ہم نے وہ کوئی پسند کرنی تھی، تب وہ میرے اور دوست بھی ساتھ تھے جنہوں نے دیکھ کر فائنل کرنا تھا. تو مزید وہ مجھ سے بہت سارے کویشچن اس نے کیے اسلام کے متعلق. یہ شادیاں جو ہوتی ہیں نا اس کے متعلق بھی اس نے سوالات کیے. تو میں نے اس کو بڑے اچھے جوابات دیے. وہ جوابات دہرانے کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی وہی جوابات دیے ہوئے، میں نے ان سے ہی نقل کیے ہوئے تھے. تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 شادیاں اسلام میں ہو تو عورتوں کی پروٹیکشن ہے، نہ کہ عورتوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا. یہ ساری چیزیں میں نے اسے سمجھائیں، پردے کے لحاظ سے بھی اسے سمجھایا. تو ہوا یہ کہ جب ہم آخری وزٹ کر کے واپس آ رہے تھے نا تو اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارے یہ ریلیجن میں آنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا. تو میں نے کہا کچھ نہیں، تم نے سچے دل سے یہ اقرار کرنا ہوگا کہ اللہ صرف ایک ہے اور کوئی اللہ نہیں، کوئی خدا نہیں. اس نے کہا وہ تو میں پہلے سے ہی مانتی ہوں، کیونکہ وہ کرسچن تھی. تو اس نے کہا میں تو پہلے سے ہی مانتی ہوں ایک ہی خدا ہے، ایک ہی گاڈ ہے. تو میں نے کہا تو یہ اقرار کرنا ہوگا کہ جس طرح گاڈ کے اور بھی میسنجرز ہیں تم مانتی ہو. کہتی ہے ہاں اللہ گاڈ نے میسنجرز تو بھیجے ہیں. گاڈ کو پرچگیز میں کہتے ہیں دیوش، اور نبیوں کو کہتے ہیں میسنجیروش. تو میں نے کہا جس طرح دیوش نے میسنجیروش بھیجے ہیں تو اس طرح ایک میسنجیرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. اس نے کہا ہاں وہ تو میں نے ہسٹری میں ہی پڑھا. تو میں نے کہا بس تم اقرار کر لو کہ اللہ ایک ہے اور یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، میسنجر ہیں. کہتی ہے اس میں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. تو اس نے اس کو اپنی زبان میں بھی کہا، پھر اس کو عربی میں بھی میں نے کہلوایا. جب میں اس کو اس طرح کلمہ پڑھوا رہا تھا تو میرے دوست بالکل حیران ہو گئے اور کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا. تو اس نے سب کے سامنے کلمہ پڑھا. اس نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میں اللہ کو ایک مانتی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتی ہوں. یہ میں گواہی دے چکی ہوں اور میں انسپائر ہوں اسلام سے. بس یہ اس نے کہا اور ہم بڑا حیران، وہ سارے لوگ بھی حیران ہو گئے. اور پھر وہ دوبارہ ایک دفعہ سر پہ اسکارف لے کے ملنے کے لیے آئی. اس کے بعد پھر میری اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا، وہ کانٹیکٹ رکھتے ہیں اس کو مزید میں. بہرحال مجھے یاد ہے کہ میں نے اسے پھر اسلامی کمیونٹی کے حوالے سے ریفر کر دیا تھا، تم وہاں چلی جاؤ، وہاں مزید یہ
لٹریچر اور عورتیں بھی ہوتی ہیں، وہ سارے احکامات سکھاتی ہیں. اگر وہ گئی ہوگی تو سب کچھ سیکھ لیا ہوگا. اب مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ گئی کہ نہیں گئی، لیکن میرے سامنے اس نے یہ اقرار کر لیا اور اسلام قبول کر لیا اس نے اپنے دل سے انسپائر ہو کر. تو یہ باتوں باتوں میں 3 دنوں میں چلتے چلتے اس طرح کی باتیں تو بڑی لمبی، اس نے کوشچن آنسر بہت لمبے لمبے اس نے کیے تھے، جو اب وائس میں بتانا ذرا مشکل ہو جائے گا، کافی لمبی پھر وائس ہو جاتی. تو کافی اس نے سوال کیے اسلام میں 4 شادیوں کے، پردے کے، شراب کی ممانعت کے، حلال کھانا، سور کیوں نہیں کھاتے، یہ بڑی چیزیں اس نے پوچھی. قتل کرنا اسلام میں، قاتل کو قتل کی سزا دینا، تو اس کو میں نے ساری چیزوں کو میں نے بڑے اچھے جوابات دیے. ہر ایک جواب سے وہ انسپائر ہو کر قبول کرتی گئی. شراب، اس نے کہا یہ کیوں حرام؟ میں نے کہا تم لوگ شراب پی کے گاڑی چلانے کرنے پر کیوں ممانعت ہے، کیوں تم اس کو سزا دیتے ہو؟ کہتی ہے وہ شراب پی ہوگی تو وہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا ہمارا شراب پی کے جب گھروں میں تم لوگ آؤ گے تو ایکسیڈنٹلی تم لوگ کسی کی توہین کر سکتے ہو، تم لوگ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہو. تو جو چیز پی کے تم گاڑی نہیں چلا سکتے، کسی کے ساتھ مہذب گفتگو نہیں کر سکتے، تو اسلام تو ہر وقت انسان کو پروٹیکشن دیتا ہے. تم صرف گاڑی چلانے کے وقت یا گھر میں داخل ہونے کے وقت پروٹیکشن مانتے ہو، اسلام ہر وقت پروٹیکشن دینا چاہتا ہے تمہیں، کہ تم کبھی بھی کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، توہین نہ کرو، نشے میں توڑ پھوڑ نہ کرو. تو وہ بڑا خوش ہوئی اس بات سے. تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے سے کویسچن اس کے دل میں اترتے گئے اور اس نے خود سے اسلام قبول کر لیا. تو یہ ایک واقعہ تھا ایک گوری کا جس نے 3 دن 4 دن ساتھ رہنے پر اسلام قبول کیا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.